فاطمہ کو خود کے قابل دکھائی دے. جو مجلس شبیر میں شامل دکھائی دے وہ فاطمہ کو خود کے قابل دکھائی دے. آپ نادم متصاسی مجلساں کیوں کرانے ہیں؟ سانو کی وقت پہ آئے ایڈی گرمی دے وچ مسیح مجلس پہ کرانے ہیں. کچھ دیر فرق کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں. کچھ دیر فرق کیجئے یہ مجلسیں نہ ہوں. سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے. اسی پاک حسین کا ماتم کر کے مجلسہ کروا کے دسنے ہیں حسین اسی کال بھی تیرے نال ساتھ ہی میرے نال. ہوں جناب کے سامنے خطیب محمد والے محمد جناب مولانا غلام جعفر صاحب آپ لکھنوال اور ایرہ تو بعد ذاکر مصطفیٰ شاہ جناب الیاس رضا صاحب شفیع دور جناب رحمتگران دے جیڑے مومنین باہر کھڑے ہیں اونا کے گزارش سبے مہاتم دے آجو. جیڑے بیٹھے ہیں وہ ساری یکتبا ہو کے سلوات پڑھ دو. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ایمان، نعرہ حیدری، حیدری، بلند صلوات. نعرہ دیگر نعرہ صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن حسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعة من ساعة لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا وكريما معینا حتى تسلمه أهلك طوعا وتمتعه فيها طويلا. یا رب محمد وآل محمد صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اپنے امام پاک کی زبر و صلاتی کے لیے مل کے صلوات پڑھیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولا الثقلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في محكم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم وفديناه بذبح عظيم. صلوات دعا ہے پروردگار عالم تجھے محمد و آل محمد کی عزت و نموز کا واسطہ سادات و زام کی پیچھے سفیزان خیلات کا مالک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما. میرا اللہ سفیزان بچانے میں جس جس مومن اور مومنانی تعمیر تربیت سکنے حصہ لیا ہے کائنات کا مالک ان مومنین کو اس کار خیر کا بہترین اجر عطا فرما. مجھ کے جتنے مومنین مومنات سفیزان میں حاضر ہیں میرا اللہ تجھے ذکر پاک کی عزت کا واسطہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. مالک ہمیں اعمال صالح کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں سیرت معصومین علیہ السلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. مالک
دنیا اور آخرت میں ہمیں عزت اور کامیابی عطا فرما. ہم تمام مومنین و مومنات کا خاتمہ بالخیر فرما. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. جتنے مومنین و مومنات جہان فانی سے جا چکی ہیں میرا اللہ تمام مرحومین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. مرحومین کے درجات میں بلندی عطا فرما. حمایت اور شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما. میرا اللہ جتنے مومنین دعا کے لیے ہاتھ بنائے بیٹھے میرا اللہ تجھے آل محمد کی عزت کا واسطہ تمام مومنین و مومنات کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. محمد و اہل بیت محمد کی ہمیں معرفت عطا فرما. اہل بیت اطہار کے اجڑے ہوئے چمن کو میرا مالک جلد آباد فرما. میرے بعد سے حقیقی کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں اپنے وارث کی زیارت کے قابل بنا. مولا کے منتظرین زائرین اور ناصرین میں ہمارا شمار فرما. مالک ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تمام مومنین و مومنات اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کے بآواز بلند صلوات. میرے انتہائی واجب احترام سادات المومنین، اگر آپ زحمت نہ سمجھیں تو یہ آپ آگے آگے آ جائیں. کوشش والے آگے آ جائیں، خالی جگہ سے آگے آ جاؤ. بھائی آپ اٹھ کے آ جاؤ. آگے دیکھیں. بھائی محمد و آل محمد بلند تر صلوات. بارے دیگر بلند تر صلوات. وہ جو پیچھے کامتے ہوئے دوست بھائی میرے معزز گزارش آپ سے منت ہے اپنے مولا کا مدح خان سمجھتے ہوئے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سلیمان حیدری، سادات المومنین کائنات کے بادشاہوں کا ذکر پاک صبح سے جاری ساری. اس وقت میں حکیم الحقار اپنے حصے کی نوکری کائنات کے مالک کی مقدس بارگاہ میں ہدیتاً تحفۃً پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوں. کائنات کا مالک ہماری نوکریاں ہماری ڈیوٹیاں ہمارے حصے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مالک پاک آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. توجہ ہے جی بغیر کسی تمہید کی بات شروع کی جائے. لیکن لمحہ میں آپ کا ضائع نہیں کرنا. آپ میرے مزاج سے واقف ہیں. تمہید میں زیادہ وقت میں نہیں گزارنا چاہتا، نہ ہی میں لمحہ میں ضائع کرنا چاہتا ہوں. ایسی تربیت نہیں ہے کہ میں آگے پیچھے کی باتیں کر کے وقت ضائع کروں. قیمتی وقت ہے. میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جتنے مومنین و مومنات یہاں صف عذاب میں تشریف فرما ہیں اب سارے کے سارے اپنے دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر حسین بادشاہ کی صف عذاب میں جو آ گئے ہیں. آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جو کام ہم سارا سال کرتے رہتے ہیں وہ کام اہم نہیں، صف عذاب میں حاضر ہونا یہ اہم ہے. ایسے ہی ہے. آپ جانتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو کام ہم کرتے ہیں وہ اہم نہیں ہے، بلکہ اہم کام یہ ہے جو ہم چھوڑ کے صف عذاب میں آ گئے. یہ اہم کام ہے جہاں ہم حاضر ہو گئے ہیں. اور ذاکرین کہتے ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت چھوڑ کے یہاں آئے. میں اپنے عقیدے کا مالک ہوں. میں نہیں کہتا کہ آپ قیمتی وقت چھوڑ کے آئے. میرے خیال میں قیمتی وقت وہ ہے جو آپ یہاں گزارتے ہیں. ہاں اٹھے بات سلام علیکم. مجھ سے میرا خیال ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ قیمتی وقت وہ ہے جو آپ صف عذاب پہ گزار رہے ہیں. یہ قیمتی گھڑی ہے جو آپ صف عذاب پہ گزار رہے ہیں. آواز میں تھکاوٹ ہے، دیر رات کی ڈیوٹیاں دن میں 4 4 5 5 6 6 روٹیاں. آواز میرا اگر ساتھ نہ بھی دے یقیناً آپ کی معرفت، آپ کی توجہات، آپ کی سماعت یقیناً میرا ساتھ دے گی. میں عقیدے اور ایمان کے ساتھ کھڑا ہوں. باوضو ممبر پاک پہ کھڑا اپنی خوشامد نہیں کرنا. مجھے نہیں یاد اللہ کوئی مجلس بغیر وضو کے پڑھی ہوں. باوضو ممبر پاک پہ کھڑا ہر بندے کے مقدس چہرے کی زیارت میں کر رہا ہوں. مجھے علم ہے، مجھے یقین ہے کہ جتنے بندے یہاں آئے ہیں آپ سارے کے سارے حسین بادشاہ کی محبت میں نہیں بلکہ حسین کے عشق میں آئے ہیں. فجر ہے
سکتا کہ میرا کوئی ایک لفظ آیا جائے گا یا کسی بندے کی توجہ میری طرف نہیں ہے. اگر میں زور نہ بھی لگاؤں, جوش خطابت نہ بھی دکھاؤں, تو الفاظ اتنے خوبصورت اور قیمتی ہونے چاہیے کہ بے ساختہ آپ کا بولنے کو بھی دل چاہے, حوصلہ افزائی کرنے کو بھی دل کرے, آپ کا میرے ساتھ بولنے کو, داد دینے کو, اندر سے بولنے کو دل چاہے تو بولنا. اگر اندر سے بولنے کو دل نہ چاہے تو بے شک نہ بولنا, کوئی سختی نہیں, کوئی جبر نہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ سارے کے سارے جو یہاں آئے ہیں, میرا عقیدہ ہے کہ آپ حسین کی محبت میں نہیں آئے بلکہ حسین کے عشق میں آئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, میرا عقیدہ ہے کہ عشق اور ہوتا ہے, محبت اور ہوتی ہے. تو یہ محبت بھائیوں, خصوصی طور پہ بچوں کو نوجوان زیادہ توجہ فرمانا, بزرگوں کو میں سبق سنا رہا ہوں, بچوں اور نوجوان زیادہ توجہ فرمائیں. میری اکثر محنت جو ہے بچوں اور نوجوانوں کے لیے ہوتی ہے, بزرگوں کو میں سبق سنا رہا ہوں. ہم یہاں حسین بادشاہ کی محبت میں نہیں بلکہ حسین سردار کے عشق میں ہیں. سچی محبت اور ہوتی ہے, عشق اور ہوتا ہے. حسین بادشاہ علیہ السلام سے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں بچوں کے لیے محبت اور عشق میں فرق کیا ہے. دونوں محبت کے زمرے میں ہی آتے ہیں, لیکن محبت اور عشق میں فرق کیا ہے. جب حسین سردار علیہ السلام 28 رجب کو مدینہ سے چلے تھے نا, جب 28 رجب کو حسین بادشاہ مدینہ سے چل رہے تھے, تو جو بندے مدینے کے محلے والے جو بندے حسین کو جاتے ہوئے دیکھ کر جو بندے پریشان ہو رہے تھے, انہیں حسین سے محبت تھی. اور جو بندے چل کے کربلا ساتھ آ گئے تھے, انہیں محبت نہیں, عشق تھا. کیا کہنے آپ اس بات میں کیا کہنے. مالک مجھے ہاتھ سلامت رکھے, مالک آپ کے اس بات میں اضافہ فرمائے. کائنات کا مالک آپ کی ماں بسم اللہ. مالک زندگی حضرات میں نے ابھی دیکھی, مالک آپ کا سایہ. آواز بلند سلام. ہمارے دیگر نعرے سلام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب حسین بادشاہ کی محبت میں نہیں بلکہ حسین سردار کے بولو عشق میں آئے ہیں. جو حسین سردار کو 28 رجب کو مدینہ سے چلتے ہوئے دیکھ کر حسین کو جاتے دیکھ, جو بندے پریشان ہو رہے تھے انہیں حسین سے محبت تھی. جب بندے اپنا گھر بار چھوڑ کر کربلا پہنچ گئے تھے, انہیں محبت نہیں. بولنا نہیں سمجھ آ رہی ہے. انہیں حسین سے محبت نہیں بلکہ انہیں حسین سے بولو عشق تھا. جس طرح شام بھائی صاحب, جو حسین کو جاتے دیکھ کے بندے پریشان ہو رہے تھے انہیں محبت تھی. جو کربلا ساتھ آ گئے تھے, جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ مولا کے قدموں میں پیش کیا تھا. جب مولا نے شب عاشور کہا تھا نا, جب چراغ گل کیے تھے, بادشاہ فرمایا تھا کہ یہ بندے جتنے آئے ہیں یہ سارے آپ کے نہیں میرے دشمن ہیں. میں نے صبح جان دینی ہے, میں جنگ لڑنے نہیں آیا, میں یہاں جان دینے آیا ہوں. تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو. میں حسین تجھے ابھی ابھی جنت کی رسید دے رہا ہوں. یہ جملہ آپ نے مصعب کی صورت میں سنا ہے, آج آپ نبی سے فضائل کی صورت میں سنیے. حسین بادشاہ شب عاشور فرمایا تھا کہ یہ جتنی 9 لاکھ کی فوج آئی ہے, یہ بندے آپ کے دشمن نہیں, حسین ابن علی کے دشمن ہیں. یہ بندے آپ کو مارنے نہیں آئے بلکہ یزید کی فوج حسین ابن علی کو قتل کرنے کے لیے آئی ہے. یہ سارے بندے مجھے مارنے آئے ہیں. میں حسین ابن علی زمین کربلا کے اس تپتے ہوئے صحرا میں بیٹھ کے بطول کا لال تمہیں جنت کی رسید دے رہا ہوں. جاؤ, تم پہ میں راضی ہوں, میرا بابا راضی ہے, میری ماں راضی ہے, میرا نانا راضی ہے. جاؤ, تمہیں زندہ بیٹھے ہوئے جنت کی رسید مل رہی ہے. جانتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا حسین بادشاہ جنت کی رسید ہمیں زندہ بیٹھ کے مل رہی ہے. اب اس جنت کو کیا کہے کہ جس جنت میں ہم ہوں حسین نہ ہو. اللہ اکبر کے بعد سلامت ہے. مالک آپ کی معرفت میں اضافہ فرمائے. مالک آپ کی معرفت میں بادشاہ میں جنت کی لالچ نہیں. اگر جنت کی لالچ ہوتی تو آپ کی رسید لے کے گھر چلے جاتا. بادشاہ میں اس جنت کی ضرورت نہیں کہ جس جنت میں ہم ہوں اور حسین نہ ہو. جس جنت میں حسین ہی نہ ہو, بادشاہ ہم کیا کریں گے؟ آپ جوان ہیں, ہم آپ کے ساتھ جوان ہیں, ہم یہاں نہیں. آپ وہاں ہوں گے, ہم وہاں نہیں. بادشاہ آپ زندہ ہے تو ہم زندہ رہیں گے. آپ نے جان دی تو آپ سے پہلے ہم جان دیں.
میں تھوڑا فرق واضح کر رہا ہوں. محبت کسے کہتے ہیں, عشق کسے کہتے ہیں. اچھا ایک اور جملہ سنو. سرکار ویسی کہانی کیا کہتے ہیں آپ اس بات کی کیا کہتے ہیں. جب میدان احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, تب یہ میری نصادہ ایک آپ ساتھ چاہیے مجھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب میدان احد میں دندان مبارک زخمی ہوا تھا, سرکار کا لہو مبارک نکلا تھا, تو جو بندے سرکار کو زخمی دیکھ کر, جو صحابی زخمی دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے, انہیں محبت تھی. وہ جو قلب میں بیٹھا تھا اسے محبت نہیں, عشق تھا. پریشان ہو رہے تھے, انہیں سرکار سے محبت تھی. جو قاری میں بیٹھا جس نے سنا تھا اسے محبت نہیں, بولو عشق تھا. ہاتھ میں جا کے ہم بات رہے بندے کے ہاتھ میں, میں سوئے میں مجمع میں پڑھنے کی عادت نہیں مجھے, میں نام سے ہوں رکھتی کو ہر بندہ جاگے گا پھر میں 2 نماز پڑھ سکوں گا. جس نے قلب میں سنا اسے محبت نہیں, اسے عشق تھا. اسے وہاں بیٹھ کے سنا کہ میری سرکار کا دان مبارک زخمی ہوا, اسے پتھر اٹھایا, پہلا دان, دوسرا, تیسرا, سارے کے سارے. مجھے واقعہ سنانا مقصود نہیں, نتیجہ دینا ہے. اب سارے کے سارے واقعہ اپنے بچوں کو یاد ہے, خطیب کا کام ہوتا ہے کسی اہل سے نتیجہ دینا مجھے. جب سارے کے سارے دان نکال دیے, اچھا مزے کی بات یہ ہے آج بندے کہتے ہیں شریعت منع کرتی ہے کہ اپنے جسم کو اذیت نہ دو, شریعت منع کرتی ہے. اب میں مولوی کی گردن پہ گھٹنا رکھ کے یہ منوا سکتا ہوں کہ شریعت مجبور, شریعت منع کر رہی تھی, عشق مجبور کر رہا تھا. شریعت منع کر رہی تھی, عشق مجبور کر رہا تھا. شریعت منع کر رہی تھی, عشق مجبور کر رہا تھا. جب سرکار ویسے کر رہی ہے, سارے کے سارے دان زخمی کر دیے, جب سارے کے سارے دان توڑ دیے, جب سرکار کو یہ اطلاع ملی, اچھا وہ مولوی کی نظر میں چاہیے یہ تھا کہ سرکار کسی صحابی کو تیز رفتار گھوڑا دیتے, رسی دیتے کہ جاؤ اور ویسے کر رہی ہے, شریعت کی خلاف ورزی کی ہے, اس کے ہاتھ کو باندھو, میرے قدموں میں لا کے پھینکو, رکھو علماء کے سر پہ. سرکار محمد مصطفیٰ نے ہاتھ پاؤں نہیں باندھے, بلکہ سرکار نے, آپ پتہ نہیں کون پتہ میرے ساتھ بولنے کا, سرکار نے صحابہ کو دے کے فرمایا, اے میرے صحابہ مجھے جنت کی خوشبو تمہارے بگلو سے نہیں اس کے جھونپڑے سے آ رہی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سارے بولے میں مطمئن کھڑا ہوں, کائنات کا مالک اس بستی کو سارا بادشاہ. آپ کو سننے کی کیا بات, آپ کی حوصلہ افزائی مجھے پڑھنے کے قابل بنا دے گی. تب یہ اس بار میں کہنا اچھا ہے کہ یہ نصادہ 2-3 دن سے, لیکن انشاءاللہ سے تو شانتی کے لیے محمد ابن سلام. اللہ جی آئے میرے لیے دعا ہے, اللہ فرما ہے کہ ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا ہے. اس قربانی کو ہم نے ذبح, میری عادت ہے بڑا سادہ سادہ کر کے سمجھا کے پڑھ دے گی. ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم میں بدل دیا ہے. جس قربانی کو بدلا ہے وہ قربانی کہتے ہیں سرکار اسماعیل کی قربانی تھی. یعنی قربانی اسماعیل کو اللہ فرما رہا ہے کہ اے ابراہیم, یہ جو تو نے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے نا, اس قربانی کو, تیرے بیٹے کو ہم نے بچا لیا ہے. تیرے بیٹے کی جگہ پر ہمیں ایک بڑی قربانی مل گئی ہے. میں صدقے جاؤں, میں کائنات قربان کروں. اے ابراہیم اس تیرے بیٹے کے بدلے ہمیں ایک بڑی قربانی مل گئی ہے. اچھا یہاں میں پوچھنے کا حق رکھتا ہوں, ابراہیم خود بھی نبی ہے, بیٹا بھی نبی ہے, جو قربانی کر رہا ہے وہ بھی نبی ہے, جس کی قربانی کر رہے ہیں وہ بھی نبی ہے. اچھا بیٹا بھی نبی, باپ بھی نبی, شاید جو قربانی کر رہا ہے وہ بھی نبی ہے, جس کی قربانی کر رہا ہے وہ بھی نبی ہے. پھر مولوی صاحبان سے پوچھنے کا حق رکھتا ہوں نا کہ باپ بھی نبی, بیٹا بھی نبی, بیٹا نبی ہو کے ذبح ہو رہا ہے, اللہ کہہ رہا ہے یہ چھوٹی قربانی ہے. کوئی تو ہوگا نا جو میرے ساتھ سبق کر رہا ہوگا. اگر بھلے پنڈال میں سے 5-7 بندے بھی میرے ہم خیال ہو کے میرے ساتھ
बेहतरीन नौकरी कर सकूंगा। अच्छा वो बाप भी नबी है, बेटा भी नबी, जो कुर्बानी कर रहा है वो भी नबी, जिसकी कुर्बानी हो रही है वो भी नबी। अच्छा दोनों बाप बेटा नबी है, अल्लाह कहता है कुर्बानी छोड़िए। अच्छा नबी है फिर भी कुर्बानी छोड़ी। परवरदिगार दुनिया कहती है कि अल्लाह के बाद बड़ा होता रसूल और नबी का है, मालिक तेरी बारगाह में एक नबी कुर्बान हो रहा है और तू नबी की कुर्बानी को कह रहा है कि ये छोटी कुर्बानी है। मालिक जब ये नबी होगी इसकी कुर्बानी छोटी है, फिर मोदी सरकार के साथ रखो कुरान, इनसे पूछो कि जब नबी की कुर्बानी छोटी है फिर वो बड़ी कुर्बानी कौन सी है? पूछो पूछो पूछो, हाथ नीचे करके बोलो पूछा जाए कि नबी की कुर्बानी अगर छोटी है फिर वो बड़ी कुर्बानी कौन सी है? आज बंदे में कहते हैं आप अली को ऐसे कहकर हसन हुसैन अंबिया से बढ़ा देते थे, हम नहीं बढ़ाते। अल्लाह फरमाता है फतह ना हो, हमने फिदिया बना दिया इसको। वो जो फतह ना हो है ना, जो पहले का जागा जो बंदा है मेरे साथ देगा इन्होंने दस्या करो कि काबा असली नहीं बनाया, अल्लाह ने आख्या या तू आए काबा। हां अल्लाह ने पूछो जा वफदह ना हो, अल्लाह कहता है हमने इसको फिदिया करार दिया है, हमने इसको फिदिया करार दिया। किसको? इस कुर्बानी इस्माइल को। अल्लाह कहता है हमने इस कुर्बानी इस्माइल को फिदिया करार दिया है। किसका? बेज़िक्र अज़ीम, बड़ी कुर्बानी, बड़ी कुर्बानी। इसके ऊपर इस्माइल की कुर्बानी सारी छोटी है। इस्माइल की कुर्बानी छोटी है। आप कभी लफ्ज़ आपने सुना है फख्र इस्माइल? हाय हाय अल्लाह अकबर के हाथ सामने पढ़े लिखे बंदे बोले मेरे साथ, पढ़े लिखे बंदे बोले फख्र इस्माइल समझ रहे हैं? फख्र इस्माइल मौला हुसैन बादशाह को फख्र इस्माइल कहा जाता है। अच्छा इस्माइल की कुर्बानी छोटी कुर्बानी है। जिस कुर्बानी को अल्लाह ने इस्माइल को छोटी कहा, जो इस्माइल की जगह पे जो बड़ी कुर्बानी हुई थी उसे अल्लाह ने फख्र इस्माइल कहा था। वो फख्र इस्माइल कौन है? वो जो करबला की कुर्बानी है वो इस्माइल से बड़ी कुर्बानी है। वो जो करबला वाली कुर्बानी है वो बिना से बड़ी कुर्बानी है। बात लंबी हो जाएगी। ये कुर्बानी ऐसी कुर्बानी कि माँ छुपाती रही मेरा बेटा बच जाए। करबला की कुर्बानी ऐसी कुर्बानी है हर माँ कहती रही पहले मेरा जाएगा, पहले मेरा जाएगा, पहले मेरा जाएगा। ये कुर्बानी छोटी कुर्बानी, करबला वाली कुर्बानी बड़ी कुर्बानी। अच्छा जब अभी जान मुहर्रम कत्ल होता है, आवाज आई? थोड़ी सी खोली, थोड़ी सी बात, थोड़ी सी बात जान मुहर्रम कत्ल होते हैं, बस एक मैसेज हो गया, दो जुमले और भेजा सकते। चांद मुहर्रम का ज्यादा बोलिए, चांद मुहर्रम का तलु होता है। हम शियान हैदर के करार की बच्चों नौजवानों पर ये सवाल आने शुरू हो जाते हैं कि आपके मातम करने से, आपके मजलिस करवाने से, आपके जुलूस निकालने से हुसैन को क्या फायदा होता है? माशाल्लाह माशाल्लाह होती कहते आपके मातम करने से, आपके जंजीर जनी करने से, आपके जुलूस निकालने से हुसैन को क्या मिलता है? कुरान पढ़ के बख्शो। बातें होती हैं होती है ना, जिनके साथ बातें होती है वो जरूर बोलो मेरे साथ। बंदे अपने सवाल करते हैं कि चांद मुहर्रम का तलु होता है, हमारे बच्चों नौजवान पे ये सवाल आने शुरू हो जाते हैं कि तुम्हारे मातम करने से, तुम्हारे जुलूस निकालने से हुसैन को क्या मिलता है? मैंने कुर्बानी इस्माइल का जिक्र इसलिए किया है कि यह कुर्बानी इस्माइल का जो वाक़या है वो जिलहज में हुआ था। अक्सर ये बात करता हूँ, वो वाक़या जिलहज में हुआ था। ये जो ज़िब्ह अज़ीम है ना, ये मुहर्रम में हुआ था। पहला जिलहज है, जिलहज के फौरन बाद मुहर्रम आ जाता है। जो इस्माइल की कुर्बानी है वो जिलहज में हुई है, जो ज़िब्ह अज़ीम है वो मुहर्रम में हुई है। अल्लाह ने जिलहज में जो काम हम मुहर्रम में करते हैं ना, जितने काम हम मुहर्रम में करते हैं अल्लाह ने सारे काम वो जिलहज में करवाए। नहीं हर बंदा जरा पैगाम पहुंचा रही है। अल्लाह ने जितने काम ऐसे कहते तो बात वाज़ेह होगी। ये फलसफा आज़ादारी जो है ना, ये जो मुहर्रम में आज़ादारी है, सारी फलसफा आज़ादारी अगर बंदे शायद हज को समझ जाए ना, हज जो जिलहज बनती है, अगर बंदे हज को समझ जाए तो फिर आज़ादारी समझ में आ जाए। अल्लाह ने सारी की सारी आज़ादारी, सारा फलसफा आज़ादारी हज में रख दिया। यानी जो जो काम
کام ہم محرم میں عزاداری میں کرتے ہیں، اللہ نے وہ سارے کام ذی الحج کے مہینے میں حج کے موقع پر وہ سارے کام حج کے موقع پر کروائے ہیں۔ لو جی ہر طرف توجہ کریں، میرے ساتھ دیکھنا بات یہ سمجھو، اب شروع کر دیں۔ جو کام ہم محرم میں کرتے ہیں اللہ نے وہ سارے کام شاہ جی ذی الحج میں کروائے ہیں۔ پہلا میں سوال کیا ہے، ہم پہ سوال ہوتا ہے کہ اب آپ کے ماتم کرنے سے حسین کو کیا ملتا ہے، آپ کے جلوس نکالنے سے حسین کو کیا ملتا ہے؟ آپ حسین کا جلوس لے کے کبھی اس گلی میں، کبھی اس بازار میں، کبھی اس چوک میں، آپ کے جلوس نکالنے سے، آپ کا حسین حسین کرنے سے، آپ کے ماتم کرنے سے حسین کو کیا ملتا ہے؟ قرآن پڑھ کے بخشیں، نفل پڑھ کے بخشیں، قرآن پڑھ کے بخشیں، ختم دلانے سے، قرآن پڑھنے سے حسین کو فائدہ ہوتا ہے، تمہارے ماتم کرنے سے حسین کو کیا ملے گا؟ کیا پہلا جواب یہ دوں گا کہ بزرگوں بھائیوں جب ان کو جواب دینا کہ جو بندے کہتے ہیں نا قرآن پڑھ کے بخشو، ممبر پہ کھڑا ہو ایک لفظ کا ذمہ دار ہو، بابا قرآن پڑھ کے انہیں بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکے۔ جاگنا جاگنا جاگنا، ہر بندہ تک جاگے، ہر بندہ جاگے، قرآن پڑھ کے قرآن پڑھ کے زندہ سے قرآن پڑھ کے انہیں بخشا جاتا ہے جو مرنے کے بعد خود نہ پڑھ سکے، اور جب قتل ہونے کے بعد نوکے نیزہ پہ قرآن پڑھے، پھر سمجھ جانا یہ جو نوکے نیزہ پر قرآن پڑھ رہا ہے یہ محتاج قرآن نہیں، یہ وارث قرآن۔ سارے آپ زندہ و سلامت، اللہ کرے میرا میسج آپ کے مقدس اذہان تک پہنچے، میرا کھڑے ہونے کا مقصد پورا ہو جائے۔ میرا مقصد کھڑے ہونے کا جہاں موسیقہ شاہی مدثر شاہی سارے ساتھ آپ موجود ہیں، میرے مزاج سے واقف ہیں۔ میرا مقصد کہتے لائے قرآن نہیں ہوتا، آپ سے داد لینا میرا مقصد نہیں ہوتا، میرا کھڑے ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی ذہن میں میری بات اتر جائے، کوئی بندہ یہاں سے کچھ لے کے جائے، سلامت رکھے اللہ۔ کہتے ہیں آپ کے قرآن پڑھ کے آپ کے ماتم کرنے سے، آپ کے جلوس نکالنے سے حسین کو کیا ملتا ہے؟ اگر ہمارے جلوس نکالنے سے، ہمارے ماتم کرنے سے حسین کو کچھ نہیں ملتا تو آپ جب حج کرنے جاتے ہیں وہاں سفر مرہ کے درمیان جو ہم دوڑتے ہیں، آپ اللہ سے کہیے نا کہ پروردگار ہمارے یہاں دوڑنے سے ہاجرہ کو کیا ملے گا، ہمارے یہاں دوڑنے سے ابراہیم کو کیا ملے گا، ہمارے یہاں دوڑنے سے اسماعیل کو کیا ملے گا۔ پروردگار تیرے گھر آ گئے ہیں، کشمیر سے آئے ہیں، جنین سے آئے ہیں، بڑی دور سے سفر کر کے مالک تیرے گھر آ گئے ہیں، اب اللہ کے گھر کے پاس بیٹھ کے کہو پارے وہاں ہمارے وہاں دوڑنے سے ابراہیم کو کیا ملے گا، ہمارے وہاں دوڑنے سے اسماعیل کو کیا ملے گا، ہمارے وہاں دوڑنے سے حاجر کو کیا ملے گا۔ پارے یہاں بیٹھ کے دو نفل ابراہیم کے لیے پڑھ دیتے ہیں، جاگنا جاگنا آخر بندے جاگنا، دو نفل ابراہیم کے لیے پڑھتے ہیں، دو نفل اسماعیل کے لیے پڑھ دیتے ہیں، سورہ فاتحہ جناب حاضرہ کے لیے پڑھ دیتے ہیں، سورہ یاسین جناب ابراہیم کے لیے پڑھ دیتے ہیں۔ وہاں جا کر دوڑتے کیوں ہیں؟ قرآن پڑھ کے کیوں نہیں بخشتے؟ آوازیں کہیں خبردار، اگر تم یہاں نہ دوڑے، اگر تم یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہے، اگر تم یہاں نہ دوڑے، آنے والی نسل میں ایک یاد تازہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے کیسے دوڑی تھی، ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے کیسے دوڑی تھی، میں اس یاد کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر کچھ سالوں تک آپ جہاں بیٹھ کر قرآن پڑھتے رہے وہ یاد نہ دوڑے، آنے والی نسل کو پتہ ہی نہیں چلے گا یہاں ہوا کیا تھا، یہاں ہوا کیا تھا، یہاں ہوا کیا تھا۔ بھائی جان اگر ہم چار دیواری کے اندر بیٹھ کے ماتم کرتے رہے، اگر قرآن پڑھ کے حسین کو بخشتے رہے، اگر ہم یہ جلوس لے کے کبھی بازاروں پہ نہ گئے، ان آنے والی نسل کو پتہ ہی نہیں چلے گا حسین کون تھا، یزید۔ سارے بولو ہاتھ پیچھے لگے بولو اگر ہم اندر بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں آنے والے نسل کو کیا پتہ چلے گا کربلا کیا تھا، کربلا میں ہوا کیا تھا، یزید کون تھا، حسین کون تھا، یزید نے کیا کیا تھا، حسین کے ساتھ کیا ہوا تھا، حسین کے ساتھ جو ظلم ہوئے کس نے کیے تھے، جس نے کیے تھے وہ کون تھا، اس کا باپ کون۔ دوسرا سوال
दूसरा सवाल फिर हम ये होता है, अच्छा चले ठीक है, बात की समझ आ रही है कि आप जुलूस लेके गली बाजारों में इसलिए जाते हैं कि आप आने वाली अगली नस्लों को ये बात मुंतकिल करना चाहते हैं ताकि अगली नस्ल को पता चल जाए कि करबला में क्या हुआ था, यजीद कौन था, हुसैन कौन था, यजीद ने जुल्म कितने किए थे। अब ये सारी तारीख है, अगली नस्ल को मुंतकिल करना चाहते हैं कि कहते हैं कि ये बात समझ में आती है। फिर ये बताओ, ये जो आप दरूद पढ़ते हैं ना, ये बात ठीक है, तबर्रा ना किया करें। कहते हैं यार दीन मोहब्बत का मजहब है, ये अमनो सलामती का मजहब है, ये लानत करना, तबर्रा करना ये अच्छी बात नहीं। आप दरूद जो पढ़ते दरूद पढ़ा करें, जितनी देर तक आपने लानत और तबर्रा करना है ना, वो भी आप दरूद ही पढ़ लिया करें। ये लानत ना किया करें, तबर्रा ना किया करें। जी मैं हज से जवाब देने लगा, हज के सारे अज़ादारी वाले काम अल्लाह ने 1 महीना पहले हज में करे, यानी 10 ज़िलहज को हज, 10 मुहर्रम को करबला का, मुहर्रम से ठीक 1 महीना पहले जितने काम हम मुहर्रम में करते हैं ना, वो सारे काम अल्लाह ने हज में करवा दिए। जो बंदे हमें कहते हैं ना कि आप दरूद पढ़ा करें, लानत ना किया करें, उनसे हाथ मांग के लड़ना झगड़ने में मेरी आदत नहीं, ना बमब्लास्ट हम करते हैं, ना गोलियां बरसाते हैं, हम हाथ मांग के समझाना ये चाहते हैं। ये मेरे बंदे वहाँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो है, ये मेरा मैसेज ले जाना, अपने दोस्तों तक पहुँचाना, बुजुर्गों को सबक सुनाना, अपने कैफे में जाकर बताना। हमें जो बंदे कहते हैं ना, आप उसे समझना चाहिए, जो बंदे हमें कहते हैं ना कि आप दरूद पढ़ा करें, लानत ना किया करें, तबर्रा ना किया करें, यानी इजहार नफरत ना करें, मोहब्बत फैलाएं। आप जो हज करने जाते हो वहाँ 4 पत्थर हैं, एक पत्थर को चूम के आते हो, चलो जी 4 पत्थर, एक पत्थर तो सारी दुनिया चूम के आती है, बाकी की मैंने तादाद नहीं बतानी, उनको सारी दुनिया मार के एक तो सारी दुनिया सारी चूम के आती है, बाकी की नहीं। देखिए 4 पत्थर है वहाँ पे, जब बंदा हज करेगा वो तो बोलेगा मेरे साथ, जो हज नहीं करेगा नहीं कि हज का अल्लाह से ले जाए। 4 पत्थर है, एक पत्थर तो सारी दुनिया चूमते हैं जी। मैं थोड़ा सा पढ़ना हर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद कर सलावत। मेरे अपने टाइम के लिए 5-7 मिनट है इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे। 4 पत्थर, एक पत्थर को सारी दुनिया चूम के आती है, बाकियों को पत्थर मारा, आप उससे पूछे ना, पत्थर मारा, आप जितनी देर तक उनको पत्थर मारते हैं, इसी को चूमते रहे, पत्थर मारते मारते शादी बंदे जख्मी करवाते हैं, मर गए पत्थर मारते मर जी। और वो पत्थर मारना क्या है? कहते हैं इजहार नफरत है। मैंने कहा क्यों बोलने के सर में कुरान, ये भी इजहार नफरत है, इसी को तो तबर्रा कहते हैं, इसी को तबर्रा कहते हैं। ये जो चूमना है इसे तबर्रा कहते हैं, जो चूमना है इसको तबर्रा कहते हैं, ये जो मारना है नफरत, इसी को तबर्रा कहते हैं। इसका मतलब है बंदे हज के मौका पर वहाँ बंदे मान के आते हैं कि तबर्रा भी जरूरी है। इसका मतलब है शादी वहां बंदे मान के आते हैं कि तबर्रा भी जरूरी है, तबर्रा भी जरूरी है, वहां बंदे तबर्रा भी काट के आते हैं, तबर्रा भी काट के आते हैं। यहाँ के हमें कहते हैं तबर्रा करो, तबर्रा ना करो, अल्लाह के इशारे का लो जी अगली मंजिल मैं हाय ना बनूं, जल्दी जल्दी दीजिए अगली मंजिल। बंदे फिर कहते आगे तो अल्लाह उठाते बातें भी पहुंची आपको, कहते बाजार से लाए हुआ बांस, बाजार से लाए हुआ कपड़ा, बाजार से लकड़ी इकट्ठी करके आप ताज़िया बनाते, हुसैन बासे के रोजे की शरीफ बनाते, फिर इसको ताज़िया के नाम देते, फिर इसको आप चूमना शुरू कर देते। भाई ये भी असली है, इसको चूमने से आपको क्या फायदा होता है? अपने हाथों से कटी हुई लकड़ियाँ, अपने हाथों से किया हुआ डिजाइन 4 लकड़ी इधर रखते हैं, फिर दरमियान में बना के रोजे की शरीफ बना के फिर इसको चूमना शुरू कर देते हैं। इसके साथ या तो करबला जाके रोजे हुसैन को चूम के आप अपने हाथों से शरीफ बनाते हैं, अपने हाथों से ये जरी बनाते हैं, अपने हाथों से ताज़िया बनाते हैं, ताज़िया बना के फिर इसको चूमना शुरू। तवज्जो है जनाब की, तवज्जो है ना साहब, मैं जल्दी छोड़ देता हूँ जी। आपकी सहमति तो कर दी मैं कभी ये ज़हन में बोझ बनने वाला खतीब भी नहीं हूँ, चाहे अपने बाबर के शायद से मैं छोड़ दूंगा। तो कहते हैं कि अपने हाथों से आप बना के फिर इसको चूमते हैं। उनसे सवाल ये है कि जब आप हज करने जाते हैं तब आप करते करते एक बंदे से मेरी बात हुई थी, मैंने कहा जी जो हजर असवद है
اس کو چومنا ضروری ہے. اس نے کہا چومنا ضروری تو ہے, لیکن مولوی صاحب نے کہا تھا اگر زیادہ رش ہو, اگر زیادہ رش ہو, اگر زیادہ رش ہو, اگر آپ پتھر تک نہ پہنچ سکے تو جب طواف کرتے کرتے اس کے سامنے آئے نا تو دور سے اشارہ کر کے ایسے ہر بندہ جا کے, ہر بندہ جا کے, ہر بندہ جا کے میرے ساتھ مولوی صاحب نے کہا تھا اگر آپ حجر اسود رش کی وجہ سے اگر آپ حجر اسود تک نہ پہنچ سکے, آپ طواف کرتے کرتے جب حجر اسود بالکل سامنے آ جائے تو دور سے اشارہ کریں. میری 30 منٹ کی نوکری ایک طرف, یہ جگہ ایک طرف, جو آپ پڑھنے لگے. میں نے ان سے کہا کہ جو آپ دور کھڑے ہو کے حجر اسود کی طرف اشارہ کرے چوم لیتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ کا اشارہ کرنے سے آپ کا حجر اسود کو چومنا یہ ہو جائے گا. انہوں نے کہا جی مولوی صاحب نے کہا تھا کہ جب آپ ہاتھ کو چومیں گے نا آپ کے ذہن میں تصور حجر اسود کا ہونا چاہیے, آپ کے ذہن میں تصور حجر اسود کا ہونا چاہیے. میں نے کہا یہی تو سمجھانا چاہتے ہیں کہ جب آپ حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے ہاتھ چومتے ہیں نا آپ کے ذہن میں تصور حجر اسود کا ہونا چاہیے. ہمیں پتہ ہے ہم چومتے تازیہ ہے, ہمارے ذہن میں تصور روضہ حسین ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے یہ لکڑیوں کا بیٹھا ہے اپنے ہاتھوں سے, لیکن جب ہم اس کو چومتے ہیں ہمارے ذہن میں تصور روضہ حسین تصور ہونا چاہیے. اگر آپ کو حسین بادشاہ کے لنگر کی عزت سمجھ میں نہیں آتی, آپ پہ زمزم کی عزت سمجھو, آپ پہ زمزم کی عزت سمجھو, حسین کی شریف کی عزت سمجھ میں آتی. نبی کا بیٹا بچ جائے تو عید ہوتی ہے, نبی کا بیٹا قتل ہو جائے پھر ماتم ہوتا ہے. اگر نبی کا بیٹا بچ جائے نا, ابراہیم کا بیٹا بچ جائے, نبی کا بیٹا بچ جائے تو خوشی عید ہوتی ہے. بس چھوڑ دیے میں, نبی کا بیٹا بچ جائے تو عید ہوتی ہے. نبی کا بیٹا تیرا زبوس قتل ہو جائے, ذبح ہو جائے, پھر خوشی نہیں ہوتی, پھر ماتم ہوتا ہے. اور پھر اتنا بے دردی سے مارا ہے نا مسلمانوں نے. دعا کرو, یہ جوڑیاں پھیلاؤ, دعا کرو انشاءاللہ باپ کے قتل ہوتے وقت بیٹی پاس نہ ہو. آئیو میں دائیں قربان کر دو, موت پاس ہے. اللہ صاحب کی بچائی سے فیضان قبول میں دعا کیا کرو, مشکل وقت پہ جب باپ مر رہا ہو بیٹی پاس نہ ہو. 4 سال کی بیٹی پاس تھی جو قاتل کی منتیں کر رہی تھی, نہ مار میرا چھڑانے والا کوئی نہیں رہے, اور نہ مار میرا چچا غازی مارا گیا ہے, نہ مار میرا اکبر بھیا بھی مارا گیا, نہ مار ہمارا کوئی نہیں رہ گیا, میں تنہا رہ گئی ہوں. اللہ آپ کا بات کو قبول فرمائے, اللہ آپ کا سینے پہ ہاتھ مارنا قبول فرمائے. گزر گیا کر بلا کا معاشر 11 محرم کا دن تھا. سوچ میں پڑھ میں اجازت ہاتھ لے کے آپ وضو کریں پھر آگے کر بخش ہو. لمبا پڑھنا چاہتا تھا مسائل لیکن نہیں پڑھوں گا. 11 محرم کو حسین بادشاہ کی پاک بہنیں ہاتھوں میں معاف کر دینا, جب ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں پہنیں گے, میرا پڑھ لینا آسان ہے, آپ کا سن لینا آسان ہے. میں ماتمی خطیب ہوں, تنہائی میں سوچتا ہوں, آپ اکثر سنتے رہتے ہیں نا, اس لیے آپ لاپرواہی کر دیتے ہیں. کبھی تنہائی میں سوچنا میں نے کیا کہا ہے, علی کی بیٹیاں اور ہاتھوں میں ہاتھ کڑیاں, علی کی بیٹیاں, مصطفیٰ کی بیٹیاں اور ہاتھوں میں شاجی ہاتھ کڑیاں, پسے گردن بندی ہاتھ. علی کی بیٹیاں جب اونٹوں پہ سوار ہوئی ہے نا کربلا سے نکلتے ہوئے, ہر بیٹی کو سوار کروایا ہے جناب سیدہ مولا علی زین العابدین نے مل کے سوار کرایا. جب آخر میں سیدہ بچ کے, میں نام نہیں لیا کرتا, شاید آپ سمجھ گئے, فاتح شام شریعت اور حسین کی بات کر رہا ہوں. جب آخر میں رہ گئی نا فاتح شام موسمہ بی بی, ان کے پاس کھڑے ہو کے نا بی بی نے ایک دفعہ دائیں دیکھا, پھر ایک دفعہ بائیں دیکھا, دیکھے بڑا دھاڑے مار کر روئی میری شہزادی کربلا میں. رو سیدہ سجاد نے پوچھا تھا پھوپھی اماں اتنا رو رو کے, پھوپھی اماں اتنا کیوں رو رہی ہے؟ اس نے سیدہ نے رو کے کہا تھا سجاد اپنی غربت پہ رو رہی ہوں, جب میں مدینے سے چلی تھی مجھے سوار کروانے کے لیے کہیں سے عباس آگے بڑھا تھا, اور کہیں سے اکبر آیا تھا, کہیں سے قاسم آیا
تھا، ہر لاش تڑپی ہے. جب بیوی نے کہا نا کہ میں زینب سوار ہونا چاہتی ہوں، انہوں نے کہا ہر لاش تڑپی ہے. یہ پتہ نہیں چل سکا کہ سب سے پہلے کس کی لاش تڑپی. کہتے ہیں اتنا پتہ چلا ہے کہ سب سے زیادہ کس کی لاش تڑپی ہے. کہتے وہ لاش بن بازو کی لاش تھی. کہتے اس لاش کے بازو کو نہیں تھے، وہ نہر فرات کے کنارے پڑی تھی. وہ لاش اٹھتی تھی، پھر گرتی تھی، پھر اٹھتی تھی، پھر گرتی تھی. آواز آتی تھی اور میرا فضل بیٹا اور میری مرشدزادی اور پہ سوار ہونا چاہتی ہے، وہ میرے بازو ساتھ کوئی ماتا. اگر شرما کے نہ ہونا ایا میں چینل میں شرما کے پاس ہی چلا بس ایک جملہ سنو اجازت دے دو، بس ختم ہو گئی. جیسے کیسے سوار ہوگی ساداتیاں چلنے لگا کام. میں حسین بادشاہ کی لاش سے جدا ہونا نہیں پڑھا. حسین بادشاہ کی لاش سے بہنے کیسے جدا ہوئی جو میں نے آنکھوں سے پڑھا میں نہیں پڑھتا. چلنے لگا کافلا. بس ان کے شاعر سن لو. شہزادی کی حالت سر کو چادریں نہیں تھی. جتنے سیکنڈ بیٹھے میرے بندے مجھے معاف کر دینا. ہر ماں کے پاس سینے پہ آئی. بندے کہتے شیعہ رونے گواؤ، اگر یہ باتیں ہنسنے والی ہیں میری ہنستے ہیں، اگر یہ باتیں رونے والی ہیں میری روتے ہیں. ہر کسی شیعہ کا نہیں اٹھنا. جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہونا اس محمد رسول اللہ کی بیٹیاں اٹھ گئی ہیں. لٹ گئی محمد کی بیٹیاں. ازادار سیدہ کے ساتھ وہ سیدہ کہ مدینے میں وضو کرتے ہوئے سر ایک بار ننگا ہوتا تھا نا، سورج چھپ جاتا تھا. آج وہی سیدہ ہے کربلا کا چکر لگا ہے، بال کھلے ہوئے چلی گئی آمد کا منظر. سر میں چادر ہے، ہاتھ مسے کے اندر بندے ہوئے. جب اونٹوں پہ سوار ہو رہی ہے شہزادی اونٹوں پہ سوار ہوئے. ہر بیوی کے لیے جھولے پڑ رہا تھا جس کے ہوا ہے. ہر بیوی کے ہاتھ پیچھے بندے ماں بدلا جھولے. ہر ماں کا بچہ اس کی گود میں. پتہ کیسے تھا؟ بچے کے ہاتھ ماں کی گردن میں. اگر میں جڑا سے شاید کسی کو چھوڑ دوں. ہر بچے کے ہاتھ سے ماں کی گردن میں تھے. ماں مجبور ہوتی تھی. ماں کے ہاتھ جو بندے ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے 3-3 4-4 سال کے بچے. اونٹ پہ مائیں سوار ہیں، ہاتھ پیچھے ذرا منظر دیکھ کے لانا. مائیں اونٹوں پہ سوار ہیں، ہاتھ پیچھے بندے ہوئے، گود میں چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے اپنی ماں کی گردن کو مضبوطی سے پکڑا ہے. جب اونٹ تیز چلتے تھے نا بچوں کے ہاتھوں کی گرد ڈھیلی ہوتی جاتی تھی. روتے اماں میرے ہاتھ ڈھیلے ہو رہے ہیں. آواز اپنی بچہ اماں بچہ اللہ کے حوالے. اور ماں مجبور ہے. ایک ظالم نے تازیانہ مارا. اور بچے گرتے تھے، کافلا نہیں رکتا تھا. بیویاں کہتی تھی اللہ کے حوالے. اللہ نے زندہ بچ کے واپس آ گئے اور تیری قبر بھی بناؤ گے اور تیرا ماتم بھی کرو گے. اب مرتے ہو تو فرض بنا میرے پڑھ رہا ہے. ازاداروں جب کافلا چل رہا تھا ازادارہ نے وضو لے کر بولا ایک بچہ زمین پہ گرا ہے. اب کافلا رک گیا. علی کی بیٹے کا سجاد کافلا رو. جب کافلے کا رکنا تھا یہ شبر مطلب تاج گہنا لے کے آگے بڑھا. کافلا کیوں رکا ہے؟ سیدہ رو کے کہنے لگی جو پہلے گرتے رہے وہ ہمارے بیٹے تھے جو اپنی بیٹا تھی اور میرے حسین کی یتیمہ گر گئی اور میری سکینہ گر گئی ہے. آخری بدر ماتم میرا جھولے پر سکینہ نیچے گر گئی. ازاداروں اب یہ شبر مطلب پیچھے بیٹھا ہے. کافلا رک گیا. جناب سکینہ سلام اللہ ہے پیچھے گری 3.5-4 سال آگے جا رہے ہوگا 3-4 سال کے بچہ. یہ شبر مطلب پیچھے بیٹھا ہے. اس نے معصومہ کو زور سے تماچا مارا ہے. اللہ تماچے کا مارنا تھا. علی کی حسین کی بیٹی زمین پہ گری ہے، اس کے بھی رکی ہے. اب ہاتھ چہرے پہ ہے. اب حسین کی یتیمہ اب تیز قدم چلی. اس قبلے پہ میں چلا میرے پڑھ رہا ہے. اس سیدہ معصومہ سلام اللہ ہاتھ چہرے پہ روتے لگے باتیں بھی کرتے ہیں. آدھا منٹ صرف آدھا منٹ معصومہ نے اس حسین کے ساتھ تماچا لگا اپنا ہاتھ چہرے پہ رکھا تیز قدم چلی. اب یہ ملعون کہتا ہے میں نے سمجھا کہ شاید اپنے بھیا سجاد کو شکایت کرے گی. سید سجاد کے پاس گئی رکی نہیں آگے نکل گئی. کہتا ہے میں نے سمجھا کہ شاید اپنی پھوپھی کو شکایت کرے گی. کہتا ہے جس معاملے میں اس کی پھوپھی تھی نا وہاں بھی رکی نہیں آگے نکل گئی. کہتا ہے میں نے دیکھا پھوپھی بھی تو بھی کراس کر گئی. اپنے بھیا سجاد کو بھی شکایت کی بچی کہاں جاتی. کہتا ہے میں دیکھتا رہا یہ بچی